درخواست کرتا ہوں جناب پروفیسر ابراہیم خلیل عابدی صاحب سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قیامت تک تمام تر انسانیت کے محسن ہیں، آپ کے کمالات، آپ کے اوصاف، آپ کے احسانات، آپ کی عظمت، آپ کا مرتبہ عظیم ہے، پھر یہ شیاطین آپ سے بغض کیوں رکھتے ہیں، کیوں ڈیفیم کرنا چاہتے ہیں آپ کی شخصیت کو، ان کے موٹیوز کیا ہیں؟ لہٰذا میں پروفیسر ابراہیم خلیل عابدی صاحب سے جو صدر ہے تنظیم اساتذہ بامبے کے، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور ان کے بغض کو ایکسپوز کریں۔ الحمدللہ الحمدللہ کفا وسلام علی عباد اللہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جانثاران نبی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا موضوع تھوڑا سا سنجیدہ ہے اور اسے سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ اس سلسلے میں بہت سارے مغالطے ہیں، بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، بہت سارے کنفیوژنس ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حضور کو جانتے نہیں ہیں، بلکہ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ کوئی شخص جو حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے لازماً وہ حضور کو جاننے کی وجہ سے ہی کرتا ہے، ایسا میں سمجھتا ہوں، اور اس کی پوری تاریخ۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کیوں کیا جاتا ہے یا کیوں ہو رہا ہے، اس کی اپنی جو تاریخ ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی شروع ہوتی ہے۔ میں صرف 4 کردار آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد 2 قوموں کا رویہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ہم سب جانتے ہیں کردار ابو جہل کا، جو حضور پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے ابو جہل بنا، ورنہ وہ ابو الحکم تھا، اور 30 سال کی عمر میں دار الندوہ یعنی مکہ کے پارلیمنٹ کا رکن بن گیا، جبکہ مکہ کے پارلیمنٹ کا رکن بننے کے لیے کم از کم 40 سال کا ہونا ضروری تھا، اور یہ شخص اپنی عقل مندی کی وجہ سے 30 سال میں ہی رکن ممبر آف پارلیمنٹ بن گیا۔ تو اس عقل مند شخص کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کیوں پیدا ہوئی؟ بات کہنے کو تو ذرا سی ہے، لیکن اس نے ایک پوری تاریخ بنا دی ہے، اور وہ تمام لوگ جو ابو جہل کی سی ذہنیت رکھتے ہیں وہ ہر دور میں پیدا ہوتے ہیں، اور وہ اسی لیے حضور سے بغض کریں گے جس وجہ سے کہ ابو جہل نے کیا۔ ہوا یہ کہ یمن سے ایک قافلہ آیا اور وہ اونٹ بیچنا چاہتا تھا، ان کے پاس 3 قیمتی اونٹ تھے، اور ابو جہل ان سے منہ مانگے داموں میں خریدنا چاہتا تھا، اونے پونے خریدنا چاہتا تھا، لیکن حضور اکرم اور جس میں ان کا بڑا نقصان تھا۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 3 اونٹ منہ مانگے دام دے کر یمن کے اس یمنی قافلے سے خریدے، جس کی وجہ سے ابو جہل کو سبکی محسوس ہوئی، اور امیہ بن خلف نے ابو جہل کو تانا دیا کہ کیا تم محمد کی بات پہ ایمان لانے والے ہو؟ کیا تم بھی محمد کی اتباع کرنے والے ہو؟ ابو جہل کو جلال آ گیا۔ اس کے بعد ایک واقعہ اور ہوا، وہ بھی اونٹ کا ہی تھا، اور اس وقت جو ہے ابو جہل اونٹ کی قیمت نہیں دینا چاہتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے پاس جا کر اونٹ کی قیمت دلوائی۔ مطلب حق غصب کرنے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمزوروں کو حق دلانے کے لیے آئے ہیں، اور اس وقت کے چودھری، ہر زمانے کا وہ چودھری جو کمزوروں کا حق غصب کرنا چاہتا ہے، وہ حضور سے لازماً بغض رکھتا ہے۔ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے یتیمیں بھی اور زمانے یعنی حکومت سے پہلے روز اول سے یعنی جو آپ کی دعوت کا روز اول ہے، اس روز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں کمزوروں کو ان کا حق دلانے کے لیے آئے تھے۔ اس لیے ہر وہ شخص جو دوسروں کے جو کمزوروں کے حق پر ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے، ایسے شخص کی ذہنیت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھے۔ ابو لہب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کیوں ہوا؟ ایک مرتبہ ابو لہب اور ابو طالب میں لڑائی ہو گئی، اور ابو لہب نے ابو طالب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ان کو شکست دے دی، پٹک دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور انہوں نے جو ہے حضرت ابو طالب کی مدد کی، جس کی وجہ سے ابو طالب نے ابو لہب کو جو ہے پھر شکست دی، اور ابو طالب کو غلبہ ملا۔ ابو لہب نے وہیں سے دشمنی پکڑ لی اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہو گیا۔ لیکن تم نے ابو طالب کا ساتھ دیا، ہمیں اب تمہارے لیے میرے دل میں کبھی بھی جو ہے وہ محبت نہیں ہو سکتی۔ یہ دوسرا واقعہ۔ اسی طریقے سے کعب بن اشرف، ایک اور ذہنیت ہے جو کعب بن اشرف کا کردار سامنے آتا ہے۔ یہ یہودیوں کا سردار تھا، اس کا تعلق قبیلہ بنو نذیر سے تھا۔ بنو نذیر کے ساتھ وہاں پر بھی ایک ناانصافی پائی جاتی تھی کہ بنو قینقاع کو کمزور اور ذلیل سمجھا جاتا تھا، اور بنو نذیر کا اگر کوئی شخص بنو قینقاع کے کسی شخص کو قتل کرتا تو اس کا خون وہاں آدھا ہوتا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوبہ کو جو ہے پورا کر دیا. کہا کہ اس طرح بھید بھاؤ نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی افضل ہے اور کوئی افضل ہے، کوئی کمتر ہے اور کوئی برتر ہے. انصاف کی نظر میں سب برابر ہے. چنانچہ کعب بن اشرف نے کہا کہ ہم آپ کے قانون کو نہیں مانیں گے. وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہو گیا. وہ تمام لوگ جو انسانوں کو افضل اور ابتر اور افضل کے خانوں میں بانٹتے ہیں، ایسے تمام لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتے ہیں. اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انسان کنگھی کے دانتوں کے برابر ہے، نہ کوئی افضل ہے اور نہ کوئی ابتر ہے. جو بھی ہے وہ تقوی کی بنیاد پر ہے. تو وہ شخص جس کے اندر نسلی برتری کا تفاخر پایا جاتا ہے، ایسی تمام ذہنیت رکھنے والے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور کردار ہے عبداللہ بن ابی کا، جو کہ بادشاہ ہونے جا رہا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کی وجہ سے اس کی بادشاہت خطرے میں پڑ گئی. وہ تمام لوگ جو بادشاہت کو اپنا پیدائشی حق سمجھتے ہیں اور حکومت آنے کے بعد یعنی شیر مادر کی ماں کے دودھ کی طرح حکومت کے وسائل کو پی جاتے ہیں، ایسے تمام لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتے ہیں. عبداللہ بن ابی اس لیے دشمن ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری سے پہلے اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی، وہ تاج پوشی رہ گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. چنانچہ عبداللہ بن ابی جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو جو حکومت کے کنٹینڈرز ہیں، جو حکومت کے امیدواران ہیں، جو ناجائز طریقے سے حکومت کرنا چاہتے ہیں، ایسے تمام ذہنیت کے لوگ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتے ہیں. اب دو فرقے ہیں، دو مذہب ہیں جن کے پاس جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کرنے کی پوری تاریخ ہے. ایک تو یہودی ہے. یہودیوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ منتظر تھے کہ ایک نبی آئے گا اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہوگا اور جس کی وجہ سے یہودیوں کو عروج ملے گا. اور دوسرے عیسائی ہیں جن کے پاس بھی کتابوں میں بات درج تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سب سے پہلے اعلان بحیرہ راہب نے کیا، جبکہ حضور اکرم کا احساس سب سے پہلے بحیرہ راہب کو ہوا، جبکہ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 8 سال تھی. لیکن اس کے باوجود عیسائی کیوں دشمن ہو گئے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو ورقہ بن نوفل نے جو اس کی تصدیق کی، لیکن اس کے باوجود عیسائی کیوں دشمن ہو گئے؟ بالکل اسی طریقے سے یہودی جن کے پاس جو حضور کو اس طرح پہچانتے تھے، قرآن کہتا ہے اہل کتاب اس طرح پہچانتے تھے جیسا کہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، پھر وہ حضور کے دشمن کیوں ہوں گے؟ یہ سوچنے کی بات ہے. بات یہ ہو گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں پیدا ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں پیدا ہو گئے، اور یہ وہ دشمنی تھی جو اس زمانے سے چل رہی تھی، پہلے سے چل رہی تھی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مشکل ہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا مانتے تھے. وہ ام المسلمین حضرت حاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نہیں سمجھتے تھے بلکہ لونڈی سمجھتے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ لونڈی کا بیٹا جنت کا مستحق بھلا کیسے ہو سکتا ہے. چنانچہ انہوں نے یہ بات تک لکھی کہ اسماعیل کی ولادت کے وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے وقت فرشتوں نے کہا کہ وہ جنگلی گدھا نما ہوگا. یعنی حضرت اسماعیل کے شان میں جب انہوں نے گستاخی کی کہ وہ جنگلی گدھا نما ہوگا، ہر کسی پر دست درازی کرے گا، ہر کسی کو مارے گا اور ہر کوئی اس سے لڑے گا، اپنے بھائیوں میں دشمنی کی زندگی گزارے گا. چنانچہ حضور کی ولادت کے بعد جو ہے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرنا شروع کی. اس کے 3 اسباب تھے. پہلا سبب یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں پیدا ہوئے. دوسرا سبب یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد بنی اسرائیل بے نقاب ہو گئے. ایک مشہور واقعہ ہے جس میں یہ ہے کہ بنی اسرائیل اپنی تعلیمات کو چھپایا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ ایک مباحثے میں عبداللہ بن سلام نے کہا کہ توریت پر جو ہاتھ رکھ کر حقیقت کو چھپا رہے ہو ذرا اس کو بیان کرو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی وجہ سے انہوں نے توریت میں جو تحریفات کی تھیں، جو تبدیلیاں کی تھیں، وہ ساری باتیں بے نقاب ہو گئی تھیں. اس لیے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتے تھے. تیسری وجہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل سے قوموں کی امامت چھن گئی تھی اور قبلہ بھی تحویل قبلہ ہو چکا تھا، جبکہ وہ اپنے آپ میں خود کو اللہ کا چہیتا سمجھتے تھے. چنانچہ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی. پھر انہوں نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں وہ حضرت موسیٰ سے ادھار لی گئی ہیں. پھر انہوں نے یہ کہا کہ اسلام یہودیت کا چربہ ہے. اس طریقے سے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کی کوشش کی. اس کے علاوہ ایک اور ذہنیت ہے. عیسائیت پر آنے سے پہلے ایک اور ذہنیت کو سمجھنا ضروری ہے. وہ ذہنیت ہے مذہبی طبقات کی، یعنی مذہبی
مقدس شخصیات کی، مذہبی مقدس شخصیات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں بغض رکھتی ہیں؟ وہ اس لیے بغض رکھتی ہیں کیونکہ وہ عام انسانوں سے ایک فاصلہ رکھا کرتی ہیں۔ مذہبی شخصیات کا ایک معاملہ ہوتا ہے کہ وہ عام انسانوں سے ایک فاصلہ رکھتے ہیں، وہ جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام انسانوں کے درمیان زندگی گزاری اور کبھی نمایاں ہونا پسند نہیں کیا۔ آپ ان کے ساتھ جیے، ان کے ساتھ کھائے، ان کے ساتھ پیے، ان کے ساتھ لڑائی لڑی، اور آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کی کل دولت کیا تھی؟ جو کھجور کی چٹائی تھی جس پر آپ آرام کرتے تھے اور جس کی وجہ سے آپ کی پشت مبارک پر، آپ کی پیٹھ پر جو نشانات پڑ گئے تھے۔ تو ایسے تمام لوگ جنہوں نے، ایسی تمام مذہبی شخصیات جنہوں نے سماج کا استحصال کر کے لوگوں سے، عام لوگوں سے فاصلہ رکھا، ایسے تمام لوگ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتے ہیں۔ عیسائیوں کو بغض کیوں ہے؟ اس کے 3 طرح کے اسباب ہیں۔ پہلا تو مذہبی ہے، دوسرا سماجی ہے، اور تیسرا سیاسی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد عیسائی یہ سمجھتے تھے کہ نبوت کا کلائمیکس ہو گیا، اب تو خود خدا کا بیٹا نبی بن کر آ گیا، اب کسی نبی کی ضرورت کیوں ہے؟ چنانچہ وہ ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منظور نہیں تھے۔ دوسری بات یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر چڑھ گئے اور تمام انسانوں کے گناہوں کا کفارہ دے دیا، ادا کر دیا، اب اصلاح کی کیا ضرورت باقی رہی؟ یہ وہ تصورات ہیں جس کی وجہ سے، مذہبی اسباب ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہیں کیا اور وہ حضور سے بغض رکھنے لگے۔ سماجی اسباب یہ ہیں کہ جو سماج عیسائیوں کا تھا وہ زرعی تھا، یعنی ایگریکلچرل تھا، اور اس میں زمیندارانہ نظام تھا، اور جس کی وجہ سے جبر تھا، اور خانقاہی نظام تھا جس کی وجہ سے جبر پایا جاتا تھا۔ پادریوں نے ایک اپنا افضل کلاس بنا لیا تھا اور عوام سے ایک فاصلہ کر دیا تھا۔ وہ لوگ شادی نہیں کرتے تھے، وہ عیاش تھے اور وہ شہوت پرست تھے۔ ایک ایسا سماج جو ہے، ایک ایسا چرچ حضور کے زمانے میں پایا جاتا تھا، چنانچہ انہوں نے جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہیں کیا۔ سیاسی اسباب یہ تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد دنیا کی کایا پلٹ گئی۔ حضور کے زمانے میں نجران کے ایک پاورفل وفد نے، جس کی بڑی حیثیت تھی، اس نے اسلام قبول کیا، نجاشی خود مسلمان ہو گئے، اور شام اور عراق سے عیسائیت کا خاتمہ ہو گیا۔ صرف 100 سال کے اندر یورپ نے اسلام کو اپنی سرحدوں میں پایا۔ اب تک اسلام ایک صرف مذہبی اور سماجی مسئلہ تھا، لیکن جب اسلام یورپ کی سرحدوں تک پہنچ گیا تو ایک سیاسی مسئلہ بن گیا۔ اسلامی تمدن اور ثقافت کی تیز رفتار پیش رفت نے اسلام کو فکری، سماجی اور ثقافتی مسئلہ بنا دیا۔ یہ اسلام کے عروج نے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سارے عرب ممالک ہیں، آپ ماضی میں تھوڑا سا جا کے دیکھیں گے، تمام شام، عراق کے تمام عیسائی ممالک تھے۔ اسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے عیسائیت کے پاس کچھ نہ تھا، اس لیے کہ وہ اسلام عیسائیت سے مشابہت رکھتا تھا۔ چنانچہ عیسائیت کے پاس اسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ کھسیانی بلی کھمبا نوچے کے مصداق، سب سے پہلے 748 عیسوی میں جان آف دمشق نے اسلام کو ایک مشرکانہ مذہب اور خانہ کعبہ کو ایک بت قرار دیا۔ یہ وہ شخص تھا جو عمومی دربار میں اہم منصب پر فائز تھا۔ اسی زمانے میں عبد المسیح کندی نے حضور کی شان میں پہلی مرتبہ جو ہے باقاعدہ حرزہ سرائی کا سلسلہ شروع کیا اور حضور کا خاکہ اڑایا۔ اس طرح جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جانے لگا۔ 1096 میں، سن 1096 کے بعد صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا، اور پھر بہت ساری کہانیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، داستانیں، فرضی داستانیں کہی جانے لگیں۔ آپ کو جادوگر کہا جانے لگا، آپ کے بارے میں الزامات لگائے جانے لگے کہ آپ نے گرجوں کو جلایا ہے، آپ نے جو ہے لوگوں کو فحاشی کی دعوت دے کر جو ہے، یعنی حوروں کا لالچ دے کر جو ہے اسلام قبول کروایا ہے۔ سن 1312 میں ویانا میں کونسل، ایک مشورہ ہوا، اور کونسل آف ویانا میں ایک بڑا فیصلہ ہوا۔ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ مسلمانوں کا مذہب تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، اس لیے کہ یہ ہماری آیات کی تحقیر کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ مباحثوں کو بحث کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس لیے کہ یہ قرآن سے چمٹے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ایک نئی اسکیم بنائی گئی، اور وہ اسکیم یہ تھی کہ علمی لحاظ سے عربوں پر حملہ کیا جائے۔ چنانچہ پیرس میں، آکسفورڈ میں اور کئی مقامات پر عربک پروفیسرشپ اور عربک چیئر قائم کیے گئے۔ اسی طرح یہ کام آکسفورڈ میں بھی ہوا، اور اس میں باقاعدہ یہ بات لکھی گئی کہ وہ یہ کام اس لیے کریں گے تاکہ عیسائیت کی سرحدوں کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو کہ ابھی تک اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ چنانچہ علم کے راستے سے، اسلامی عربک چیئر کے راستے سے انہوں نے
اسلام کی مخالفت کرنی شروع کی۔ انہوں نے اس سلسلے میں بہت غلط زبان استعمال کی اور ان باتوں کو ہم یہاں پر دہرا نہیں سکتے ہیں، لیکن اتنی بنیادی طور پر ایک بات سمجھ لیں کہ کتاب عربین نائٹس الف لیلہ اور لیلہ، اور الف لیلہ اس کتاب میں جو فحش گوئی ہے وہ دراصل ایک اجمی کتاب، اجمی مہابھارت اور یعنی پنچ تنتر سے عبارت سے لی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو عربین نائٹ کا نام دیا گیا، اور وہاں پر فحش گوئی کا آغاز ہم پہلی مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کے خلاف، عرب عورتوں کے خلاف، مشرقی عورتوں کے خلاف اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دیکھتے ہیں۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے لیے سیکس کے راستے، جنس کے راستے اور فحاشی کے راستے حملہ کیوں کرتے ہیں، اور وہ آپ کو وومنائزر کیوں کہتے ہیں، عورتوں کا رسیہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ عیسائیت میں سیکس ایک برائی ہے، جبکہ اسلام میں سیکس ایک نعمت ہے، لہذا ان کے ہاں کنوارے پن کی زندگی کو تقدس حاصل ہے۔ مگر کیا آج چرچ میں پادریوں کے کارناموں سے دنیا واقف نہیں ہے؟ سیکس کے غیر فطری اور جاہلی تصور نے ان میں گے یعنی ہم جنسی اور لیسبین نے عورتوں کی ہم جنسی کو پیدا کیا۔ ان کی فطرت اتنی مسخ ہو گئی کہ انہوں نے فی زمانہ حضرت عیسیٰ کو بھی گے یعنی ہم جنس اور مریم کو فاحشہ قرار دیا۔ گناہ کا تصور بھی عجب و غریب ہے، ان کے پاس گناہ کا تصور کہ لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں، اس کی ذمہ داری وہ حضرت حوا، ہماری ماں حضرت حوا کے سر ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عورتوں کو جو پیدائش کے جو ولادت کے وقت جو درد ہوتا ہے وہ اسی کی سزا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ جو درد زہ یعنی پیدائش کے وقت زچگی اور پیدائش کے وقت ہونے والے درد کی جو لوگ روکنے کی کوشش کرتے ہیں، جو آیائیں ہیں وہ خدا کی دی ہوئی سزا کے معاملے میں مداخلت کر رہی ہیں۔ اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہزاروں آیاؤں کو انہوں نے جلا دیا، یہ غیر فطری انداز میں انہوں نے کام کیا۔ مگر جب انہوں نے خود غیر فطری زندگی کو پسند کیا اور حضور کو وومنائزر کہنے دیا تو خود کس طرح وہ رہے یہ اور کس طرح وہ گناہوں میں ڈوب گئے، جو جس کا ہم بآسانی مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اور جب وہ گناہوں میں ڈوب گئے تو ان کو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک دامن اور پاک کردار جو وہ کھٹکنے لگا۔ ٹالسٹائی خود ایک وومنائزر تھا اور جس کو جنسی بیماری ہوئی۔ برٹن رسل، اس کے شادی کے علاوہ تعلقات یعنی ایکسٹرا میریٹل ریلیشنز عام تھے۔ کارل مارکس ایک ناجائز بچے کا باپ تھا۔ مائیکل فوکالٹ جو ہے وہ ایڈز کی بیماری میں مرا۔ البرٹ آئنسٹائن کے محرم رشتہ داروں کے ساتھ جو ناجائز تعلقات تھے۔ کمال پاشا جو ان کا ہیرو ہے وہ خود اپنی عیاشی اور جو ہے یعنی برے کیریکٹر کی وجہ سے مشہور تھا، لیکن پھر بھی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وومنائزر کہتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرنے کی ایک اور وجہ سائنس ہے۔ انہوں نے خود تو سائنسدانوں کو زندہ جلا دیا۔ ان کی مسخ شدہ کتابوں کی سائنس تردید کرتی ہے۔ مثلا ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے، جبکہ قرآن کی ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے جسے سائنس نے غلط ثابت کیا ہو۔ بائبل، قرآن اور سائنس کے مصنف موریس بکائے نے ان تمام باتوں کا احاطہ کیا ہے۔ کیتھ مور جو جینس کے بارے میں ماہر ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ اس کا اعتراف کیا ہے کہ بات جو ہے سمجھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں انسانی پیدائش اور ولادت کو جو تفصیل سے بیان کیا ہے، یہ ناممکن ہے کہ الہی آیات کے بغیر یہ چیز ممکن ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً جو ہے سچے نبی۔ تو انہیں جلن ہوتی ہے کہ سائنس صرف قرآن کو پروو کیوں کرتی ہے، سائنس صرف اسلام کو ہی صحیح کیوں قرار دیتی ہے۔ سائنس تمام ادیان کے ساتھ، تمام دیگر مذاہب کے ساتھ یکساں سلوک کیوں نہیں کرتی؟ سائنس تمام دوسرے دھرموں کے ساتھ سردھرم سمبھاؤ کیوں نہیں کرتی؟ سائنسی انکشافات اور سائنسی ایجادات صرف اسلام کو کیوں ثابت کر رہے ہیں؟ اس وجہ سے انہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اسلام سے جلن ہوتی ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے بھی جلتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مسلمان کے لیے پتھر کی لکیر ہے۔ وہ ماڈرنٹی کے ذریعے حلال کو حرام کو حرام کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتے ہیں کہ اسلام جدید زمانے کا ساتھ نہیں دے سکتا، جبکہ عیسائیت اسلام سے 600 سال پرانی ہے۔ وہ کہتے ہیں مغربی تہذیب کے بغیر نجات ممکن نہیں، جہاں 50% سے لوگ بغیر نکاح کے ازدواجی زندگی گزارتے ہیں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ ان کے پاس الیکشن کا ایشو ہم جنسوں کو حقوق دینا ہے، اس لیے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کرتے ہیں۔ وہ اس لیے بغض کرتے ہیں کہ آج صرف محمد کی دعوت باقی ہے، موسیٰ کی طرف کوئی دعوت نہیں دیتا۔ یہودی تو ہولوکاسٹ کی طرف
دعوت دیتے ہیں، عیسائی بھی عیسیٰ کی طرف نہیں خدا کے بیٹے کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور خدائی تو صرف خدائے واحد و قہار کو ذیبہ ہے۔ محمد کی تکذیب آج بھی ہو رہی ہے، آپ کا ٹھٹا آج بھی اڑایا جا رہا ہے، اس لیے کہ آپ آج کے رسول ہیں، کوئی اور نبی موضوع نہیں، اس لیے کہ وہ ماضی بلکہ ماضی بعید کے انبیاء ہیں، سوائے محمد کے آج نہ کسی کا دعویٰ ہے، نہ کسی کی دعوت، نہ کسی کی منادی ہے، نہ کسی کا چیلنج، آج نہ کسی پر ایمان لانے کے واقعات ہو رہے ہیں، نہ جھٹلانے کے۔ خدا کی سب سنتیں آج اسی ایک نبی کے بابت پوری ہو رہی ہیں، اس لیے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتے ہیں۔ وہ محمد سے اس لیے بھی جلتے ہیں کہ 1.5 ارب انسان محمد سے محبت کرتے ہیں، ہر وقت 4 دانگ عالم میں محمد کا نام لیا جاتا ہے، اذان میں محمد ہمارے خواب میں آتے ہیں۔ وہ محمد سے اس لیے بھی جلتے ہیں کہ ہم محمد پر مرتے ہیں، غزوات میں بھی ہم نے محمد کا ساتھ دیا، اور آج بھی ان کی ناموس پر ہماری جانیں قربان ہیں۔ انہوں نے تو موسیٰ سے کہہ دیا تھا کہ موسیٰ جاؤ تم اور تمہارا خدا لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، اِنَّا ہَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ ہم تو محمد کی ایک ایک ادا پر مر مٹے، آپ کے وضو کا پانی تک زمین پر گرنے نہیں دیا۔ محمد نے کہا کہ آسمان کی سیر کر آئے ہیں، تو ہم نے تصدیق کر دی، اپنی جان پر کھیل کر محمد کی حفاظت کی، اپنے جگر گوشوں کو، نوزائیدہ بچوں کو پیش کر دیا، اور تم موسیٰ کے ہٹتے ہی سامری کو مان بیٹھے اور بچڑے کو پوجنے لگے۔ اب تم ہماری وفاداری اور جان سپاری کی وجہ سے محمد سے جلتے ہو، وی کانٹ ہیلپ اٹ۔ تم ہمارے گھر کی روشنی سے اس لیے جلتے ہو کہ تمہارے گھروں میں اندھیرا ہے، تو وی آر سوری۔ تم ہماری ناک سے اس لیے جلتے ہو کہ تم نکٹے ہو، تو وی آر ہیلپ لیس۔ وہ محمد سے اس لیے بغض رکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں پر شاہد بنا کر بھیجے گئے ہیں، گواہ بنا کر بھیجے گئے ہیں، وہ گواہ جو تمہارے سارے کرتوتوں سے واقف ہے، وہ گواہ جس کی وجہ سے تمہارا کیس آخرت میں کمزور ہونے والا ہے، اور اسی لیے تم محمد سے جلتے ہو، اور اسی لیے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔